عائشہ کے بہن سے، عائشہ کے باجی سے پوچھنا، ابو بکر کے بیٹی سے پوچھنا۔ تو عائشہ کی باجی سے انہوں نے کیا سوال کیا؟ ہم ان کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی۔ صحیح ہے نا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باجی جو ہے کرواتی تھی، کیا کرواتی تھی؟ متع کرواتی تھی، اسپیشلسٹ۔ تو بہت دفعہ کروایا ہوگا نا، تبھی تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں، کرواتی تھی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ عاتقہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ شیعہ حضرات کا یہ شروع سے وتیرہ اور طرہ امتیاز ہے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہٹ کرنے میں کسی طرح کی کمی بیشی باقی نہیں رہنے دیتے۔ معاذ اللہ یہ غلط ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت چاہیے اور ان کی اولادوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدہ اسماء کے بارے میں حسن اللہ یاری کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم متع کرتی تھیں، قد فعلناہا، ہم نے یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر جہاں پہ موجود ہے، اس مقام کے اوپر متع کے الفاظ آئے ہیں اور متعۃ النساء اس کا ذکر کیا گیا، لیکن ترجمہ یہ ہے، حضرت مسلم قری جو حدیث مبارک کے راوی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدہ اسماء سے پوچھا اس حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم متع نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کرتے تھے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے مردوں کو حکم دیا حج تمتع کرنے کا، اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام نے عورتوں کو بھی حج تمتع کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پہ نکاح متع مراد نہیں ہے، بلکہ متع حج تمتع کے اوپر بولا گیا ہے۔ جس طرح حضور مردوں کو فرماتے تھے کہ آپ کریں، اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت دی ہے۔ یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بڑے واضح انداز کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ متعۃ الحج کے الفاظ آئے ہیں، راوی بھی یہی ہیں حضرت مسلم قری۔ یہ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر کہ یہاں پہ حج تمتع مراد ہے، نکاح متع مراد نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حج تمتع کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن حضرت سیدہ اسماء آپ کی والدہ محترمہ آپ فرماتی تھی قد فعلناہا، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا ہے۔ لیکن چونکہ حسن اللہ یاری اور اس قسم کی کیٹیگری کے لوگ شیعہ حضرات، شیعہ اسکالر ہے، یقیناً پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن صحابہ کے بغض کے اندر اس قدر شدت اختیار کرتا ہے کہ یہ ڈنڈی مارنے کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، میرا انداز کیا ہونا چاہیے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج تمتع کے حوالے سے بات کی ہے، نہ کہ نکاح متع کے حوالے سے۔ یہ تمام کی تمام روایات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور یہاں پہ حضرت سیدہ اسماء آپ فرمایا کرتی تھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا ہے۔ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں کرواتی تھیں، لہذا یہ اسپیشلسٹ ہے متع کے حوالے سے نہیں۔ فعلنا اور افعلنا دونوں میں فرق ہے، فعلنا مجرد سے ہے، افعلنا متعدی ہے، مزید سے آئے گا۔ افعلنا کا مطلب ہوتا ہے کروانا، فعلنا کرنا۔ آپ نے ترجمہ کیا حسن اللہ یاری صاحب کہ وہ فرماتی ہیں ہم کرواتی تھیں، لیکن چونکہ آپ کے مذہب کے اندر کروانا اس کا ڈھیر سارا عروج ہے، آپ کا کام ہی یہ ہے، کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی بہانے سے کرواتے رہتے ہیں آپ لوگ، تو اس حوالے سے آپ نے حضرت سیدہ اسماء کی ذات کے اوپر تہمت لگائی، الزام تراشی کی ہے۔ لیکن معاذ اللہ یہ تمام چیزیں باطل ہیں۔ حج تمتع کی بات ہو رہی ہے، نکاح متع کی بات نہیں ہے۔ اور متع کے حوالے سے جو متع شیعہ کے اندر مشہور و معروف ہے، اس حوالے سے جناب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیثہ صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت جناب مولا کائنات آپ کے حوالے سے دیگر
راویان حدیث کے حوالے سے یہ تذکرہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا، لیکن تعجب ہے شیعہ کی ذات کے اوپر کہ حضرت علی فرمائیں کہ متع حرام ہے لیکن آپ لوگ اس کو کرتے رہے، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے۔ لیکن یہ ضروری ہے، کسی بھی شخصیت کے ساتھ محبت کامل تب ہوتی ہے کہ جو وہ بات کریں اس کو بھی مانا جائے، جو وہ عمل کر کے دکھائیں اسے بھی من و ان تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔